اچھی سے اچھی کمپنیز کی سائٹس پہ جا کے دیکھیں. ہمارے ہاں وقتی طور پہ ماموں بنانے کے لیے، لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے، اتھارٹیز کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ لوگ کچھ ڈمی چیزوں کو تو کھڑا کر دیتے ہیں. میں نے جب پاکستان کے اندر مختلف بڑے بڑے اداروں میں مختلف سیفٹی سے وابستہ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس رٹے رٹائے جملے تو موجود ہیں، لیکن نت نئے تجربات، فرسٹ ایڈ کے حوالے سے نئی نئی اصلاحات اور اصطلاحات اور اس طرح کی باقی چیزوں کی یہاں پہ بڑی کمی ہے. ٹریننگ کا کوئی رجحان نہیں ہے، کوئی کمپنیز ٹریننگز نہیں کرواتی. دوسری ذمہ داری ناظرین اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی ہے. در حقیقت یہ سارا کام کرنا تو اس کمپنی نے ہی ہے جو اس پروجیکٹ سے پیسے کما رہی ہے، لیکن اس کو کروانا اور اس کو ہر حال میں کروانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں صوبائی اور وفاقی سطح پہ ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی وزارت ہی سرے سے موجود نہیں. سو ان کو ذیلی شاخوں میں تقسیم کر کے مختلف لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو ایک طرف اٹھتے ہیں اور دوسری طرف سے واپس آ کے اپنے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اس آنے اور جانے کو سیفٹی واک کا نام دیتے ہیں. یہاں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور ہاں ایک اور چیز یہ کہ گورنمنٹ جب دیکھے کہ کسی بھی کمپنی کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے، اس کمپنی کو نشان عبرت بنائے، ان کمپنیز کو بین کرے اور ان کمپنیز کو پابند کرے کہ وہ لوگ جو اپنی جان سے چلے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو اس کمپنی کے غفلت کی وجہ سے ساری زندگی کی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس مرنے والے کو یا اس معذور ہونے والے کے خاندان کی کفالت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذمہ اٹھائے. ہم جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے، ہمیں روز غریب مزدور لوگوں کی لاشیں وصول ہوتی رہیں گی. اور یاد رکھیے کہ حادثہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کی امیری، غریبی، شان، بڑائی یا چھوٹے ہونے کو نہیں دیکھتا. وہ کہیں کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ہر حال میں اس بارے میں سوچنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.